بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور بغیر علم تجوید کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، پہلے سیکھتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے علم تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم تجوید کی بنیادی کتاب، ایک اہم کتاب معرفت التجوید پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 31، جب نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، لغوی معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن ہو یا تنوین ہو۔ اس کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اب حروف اخفا کیا ہیں؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ جتنے حروف ہیں انہیں حروف اخفا کہتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، قین خا، اور حروف یرملون 6 ہیں، یرملون۔ اس کلمے میں جتنے حروف ہیں وہ حروف یرملون کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے علاوہ جو حروف ہیں آپ انہیں حروف اخفا کہہ سکتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بیان کرتے ہیں، جب نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے یا ادغام کیا جائے، نون ساکن میں ادغام کب ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین میں ادغام تب ہوگا جبکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن اور تنوین میں اخفا کیا جائے یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے یا ادغام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کا ادغام کیا جائے یا میم ساکن کا ادغام کیا جائے، یا نون میم مشدد ہوں یا پھر نون اور میم دونوں مشدد ہوں، ان میں تشدید ہو، تو ایک الف کے برابر غنہ کرنا چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر غنہ کرنا چاہیے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو ان تمام صورتوں میں ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے، یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے، یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، ٹھیک ہے؟ یا ادغام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کا ادغام کیا جائے یا میم ساکن کا ادغام کیا جائے، نون میم مشدد ہوں، ان تمام صورتوں میں ایک الف کے برابر غنہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے لکھا ہے غنہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر حاشیہ نمبر 6 لکھا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نیچے حاشیہ نمبر 6 جو ہے اس کا تعلق ماقبل سے ہے جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ خیر، فائدہ، تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے تو تنوین کے یہاں پہ کے ہونا چاہیے، تنوین کے نون ساکن کو، تنوین نون ساکن کو نہیں بلکہ تنوین کے نون ساکن کو۔ تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے، تنوین ہے، اب اس کے بعد کوئی ساکن حرف آ رہا ہے، ایسا حرف آ رہا ہے جو کہ ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو تنوین کے نون ساکن کو ایک زیر دے کر پڑھنا چاہیے۔ تنوین جو ہے نا اصل میں اس میں وہ نون ساکن ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رجلن، رجلن میں تنوین ہے، رجلن پر تنوین ہے، لیکن دیکھیے رجلن لام کے بعد نون کی آواز آ رہی ہے، اب سے یوں بھی لکھ سکتے ہیں لام پیش اور نون ساکن، رجلن، ٹھیک ہے؟ تو الحاصل یہ ہے کہ تنوین جو ہے یہ نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے تو تنوین کا جو نون ساکن ہے نا اسے ہم زیر دے کر پڑھیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے تو تنوین کے نون ساکن کو ایک زیر دے کر پڑھنا چاہیے، جیسے قدیرن الذی، اصل میں تھا قدیرن، قدیرن دیکھیے تنوین کے ساتھ ہے، قدیرن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد الذی آیا، ٹھیک ہے؟ الذی میں دیکھیے لام مشدد ہے، اور جو مشدد کلمہ ہوتا ہے نا اس کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے،
تو گویا کہ اس میں لام جو ہے پہلا لام ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے نون ساکن کو، تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر قدیرون الذی پڑھا، قدیرون الذی، ٹھیک ہے. تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے تو تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر پڑھنا چاہیے، جیسے قدیرون الذی وغیرہ. اب آئیے حاشیہ پڑھتے ہیں. حاشیہ نمبر 7 میں فرما رہے ہیں، لیکن حاشیہ نمبر 7 کا تعلق ہے 6 سے، اور جہاں پہ 7 لکھا ہے وہ ہے 8 میں، ٹھیک ہے نا. دیکھیے حاشیہ نمبر 6 لکھا ہے نا کہ ایک الف کے برابر خنہ کرنا چاہیے، قاعدہ نمبر 31 کے آخر میں. حاشیہ نمبر 6 لکھا ہے برابر کے اوپر. اب جو وہاں پہ 7 لکھنا چاہیے، کیونکہ حاشیے میں 7 نمبر کے بعد وہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. حاشیہ نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں مخففہ اور ادغام ناقص کی حالت میں غنہ حرف فرعی ہو جاتا ہے. مخففہ اور ادغام ناقص کی حالت میں غنہ حرف فرعی ہو جاتا ہے، اور نون میم مشدد میں غنہ خوب اچھی طرح ظاہر کرنا چاہیے. اگر نون اور میم مشدد ہوں تو غنہ خوب ظاہر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب نیچے بیان کرتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، یعنی وہاں پہ زیر دے پڑھتے ہیں نا کہ تنوین کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے تو تنوین کے نون ساکن کو ہم زیر دے کے پڑھتے ہیں. تو کیوں زیر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حاشیہ میں بیان کر رہے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے دونوں کی ادائیگی مشکل ہے، اس وجہ سے حرکت دی جاتی ہے. اب دو ساکن جمع ہو جائیں تو دونوں کو ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دو ساکن حرف ہو ایک ساتھ تو اس طرح ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب متحرک کے بعد ساکن ہے تو اسے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایک ساتھ میں دو ساکن آ جائیں تو مشکل بہت، اس کو ادا کرنا بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے تو یہاں پہ کیونکہ تنوین حقیقت میں نون ساکن ہے تو ایک نون ساکن ہو گیا. اب اس کے بعد لام ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد جو ساکن حرف آیا وہ ایک ساکن ہو گیا. تو اس طرح دو ساکن ہو گئے، یعنی تنوین کے نون ساکن اور ما بعد ساکن کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، کیونکہ دو ساکن آ گئے، دو ساکن جمع ہو گئے. اب ان کا ادا کرنا دشوار ہے، مشکل ہے. اسی وجہ سے ہم نے تنوین کے نون ساکن کو ایک حرکت دی. کون سی حرکت دی؟ زیر کی حرکت دی، کسرہ کی حرکت دی. اب کسرہ کی حرکت کیوں دی؟ آپ پڑھیں گے، ایک قاعدہ ہے، قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. خیر، اب دیکھیے نیچے فائدہ. جب دو حمزہ جمع ہوں تو دونوں کو خوب صاف ادا کرنا چاہیے. اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب صاف ادا کرنا چاہیے. اس کو تحقیق کہتے ہیں، یعنی دونوں حمزہ کو خوب صاف ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں. اب دیکھیے ادا کرنا چاہیے، پہلے لکھا ہے جب دو حمزہ جمع ہوں. دو حمزہ کے اوپر حاشیہ نمبر 1 لگا ہے. اب مثال دے رہے ہیں دو حمزہ جمع ہونے کی، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ. دیکھیے اَأَنذَرْتَهُمْ میں دو حمزہ ہیں، دو حمزہ جمع ہو گئے. اِذَا یہاں بھی دو حمزہ ہیں. اَأَنزِلْ اس میں بھی دو حمزہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو حمزہ کی 3 مثال ہو گئی، ٹھیک ہے. جب دو حمزہ جمع ہوں تو دونوں کو خوب صاف ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. اس کو اوپر لکھا ہے حاشیہ نمبر 2، یعنی صرف اپنے ہی مخرج سے صاف ادا کرنا چاہیے. حمزہ کا جو مخرج ہے اس کے مخرج سے ہی حمزہ کو صاف ادا کرنا چاہیے. اس کو تحقیق کہتے ہیں. لیکن اعجمیوں کے دوسرے حمزہ کو اس طرح ادا کیا جائے کہ حمزہ میں جھٹکا نہ ہو، اس کو تسہیل کہتے ہیں. یہ جو کلمہ ہے اعجمیون، اس کے دوسرے حمزہ کو، اعجمیون میں دو حمزہ ہیں تو جو دوسرا حمزہ ہے اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ حمزہ میں جھٹکا نہ ہو. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ جو کلمہ ہے نا اعجمیوں، اس کا جو دوسرا حمزہ ہے اسے اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس میں جھٹکا نہ ہو. اس کو تسہیل کہتے ہیں، یعنی بغیر حمزہ کے، بغیر جھٹکے کے حمزہ کو ادا کرنا کہ تسہیل ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اعجمیوں کے اوپر حاشیہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے. دیکھیے حاشیہ نمبر 3 میں کیا فرماتے ہیں موشی. نمبر 3، صرف ایک کلمے میں حضرت امام حفص علیہ الرحمہ کے نزدیک تسہیل واجب ہے. اس کے علاوہ 6 جگہ 3 کلموں میں، 3 کلمے 6 جگہ، یعنی ہر کلمہ دو جگہ آیا ہے. 6 جگہ 3 کلموں میں تسہیل جائز ہے. صرف اعجمیوں میں واجب ہے، اس کے علاوہ 6 مقامات میں 3 کلموں میں تسہیل جائز ہے. اور وہ یہ ہیں، جہاں جہاں تسہیل جائز ہے اسے بیان کر رہے ہیں. جیسے اللہ 2 جگہ، الآن یہ 2 جگہ، اور الذاکرین یہ 2 جگہ.
مگر تسہیل سے ابدال بہتر ہے۔ ان تینوں کلموں میں تسہیل سے ابدال بہتر ہے، یعنی بدل کر پڑھنا، دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ جیسے اللہ ہے نا، اسے اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ اس طرح الذکرین پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پہ تسہیل بھی جائز ہے۔ فائدہ: وقف کرتے وقت سانس اور آواز دونوں بند کر دیں۔ وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اب اصطلاح تجوید میں وقف سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے حاشیہ میں بیان کر رہے ہیں، حاشیہ نمبر 5 میں، یعنی آخر کلمے پر سانس اور آواز توڑ کر بقدر ضرورت ٹھہرنا۔ سانس اور آواز دونوں کو توڑنا ہے، صرف سانس نہیں، سانس اور آواز، صرف آواز بند کر دیں، سانس جاری رہے، اسے ہم وقف نہیں کہیں گے۔ وقف کے لیے ضروری ہے کہ سانس اور آواز دونوں کو توڑیں، ٹھیک ہے، یعنی آخر کلمے پر سانس اور آواز توڑ کر بقدر ضرورت ٹھہرنا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ آخر کلمے پر سانس اور آواز توڑ کر بقدر ضرورت ٹھہرنا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وقف۔ تو بیان کرتے ہیں، وقف کرتے وقت جب کلمے کے آخر پر سانس اور آواز توڑ کر کے کچھ دیر ٹھہریں، اسے وقف کہتے ہیں۔ تو وقف کرتے وقت سانس اور آواز دونوں بند کر دیں، دونوں کو بند کر دینا ہے، صرف آواز کو نہیں بلکہ دونوں کو بند کرنا ہے۔ بند کر دیں کے اوپر حاشیہ نمبر 6 لگا ہے۔ اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وقف بالاسکان کہتے ہیں، یہاں پہ حاشیہ نمبر 6 لگا ہے، لیکن یہ جو مثال دی گئی ہے یہ اس کے بعد کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بند کر دیں کے اوپر جو حاشیہ لگا ہے، یہاں پہ حاشیہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حاشیہ دوسری جگہ ہونا چاہیے، آگے ہونا چاہیے۔ اور متحرک کو ساکن کر دیں، متحرک کو ساکن کر دیں تو یہاں پہ متحرک کے اوپر جو ہے حاشیہ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقف کرتے وقت سانس اور آواز دونوں بند کر دیں اور صرف متحرک کو ساکن کر دیں۔ متحرک کہتے ہیں وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہو، اسے کہتے ہیں متحرک۔ جو متحرک ہے اسے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی حرکت ہے تو اس حرکت کو گرا دینا ہے۔ اسی مثال دے رہے ہیں حاشیہ نمبر 6 میں، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ متحرک کو ساکن کر کے وقف کرنا وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ جیسے تعلمون، اصل میں تھا تعلمون، تو یہاں پہ وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کیا تو تعلمون ہو گیا۔ اسی طرح یعلمون، یہاں لکھا ہے تعلمون سے یعلمون، حصو ہونا چاہیے، مثال میں بھی یہاں غلطی ہوئی ہے، یا تو ہونا چاہیے کہ تعلمون سے تعلمون، تعلمون سے تعلمون، یا یعلمون سے یعلمون، ٹھیک ہے، یہاں پہ کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، خیر۔ اور آگے بیان کر رہے ہیں، اور تا ممدودہ ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے، اور اگر آخر میں 2 زبر ہوں تو الف سے بدل دیں۔ اگر آخر میں تائے ممدودہ ہو، تائے ممدودہ سے مراد گول تا۔ اب تا دیکھتے ہوں گے آپ 2 طرح لکھی جاتی ہے، ایک گول تا ہوتی ہے، ایک لمبی تا ہوتی ہے۔ تائے ممدودہ سے مراد گول تا ہے، کہ اگر آخر میں گول تا ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل دینا ہے۔ وقف کرتے وقت اگر آخر میں تائے ممدودہ ہے، گول تا ہے، تو اس تا کو ہا سے بدل دینا ہے، اور اگر آخر میں 2 زبر ہیں تو اسے الف سے بدل دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حاشیہ نمبر 7 لگا ہے ہائے ساکنہ سے، یعنی تائے ممدودہ کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہے حاشیہ نمبر 7۔ اس میں بیان کر رہے ہیں، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے تا کو ہا سے بدل دیا، اور ابدال کا معنی ہے بدلنا، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، ٹھیک ہے۔ جیسے رحمتن سے رحمہ، دیکھیے رحمتن کے آخر میں تائے ممدودہ ہے، گول تا ہے، ہم وہاں پہ وقف کریں، رکیں تو کہیں گے رحمہ، رحمہ، ٹھیک ہے، ہاں سے بدل دیں گے، اسے تا نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اگر آخر میں 2 زبر ہوں تو الف سے بدل دیں۔ الف کے اوپر حاشیہ نمبر 8 لگا ہے۔ حاشیہ نمبر 8 میں محشی فرما رہے ہیں، الف لکھا ہوا ہو، جیسے علیمن سے علیمہ، دیکھیے علیمن ہے، علیمن میں الف لکھا جاتا ہے، علیمن الف لکھا ہے، پھر 2 زبر ہے، تو ہم وقف کریں گے تو 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے، علیمن سے علیمہ وغیرہ۔ یا نہ لکھا ہو، چاہے الف لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، دونوں صورتوں میں الف سے بدل دیں گے، جیسے
جفاءن، دیکھیے جفاءن میں الف نہیں لکھا ہے، حمزہ ہے، دو زبر ہے، تو اسے ہم جب یہاں جب وقف کریں گے تو الف سے بدل دیں گے، کہیں گے جفاء، جفاءن سے جفاء وغیرہ۔ اس کو بھی وقف بالابدال کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم تنوین کو الف سے بدل رہے ہیں، یہاں پہ بدلنا پایا جا رہا ہے، اس لیے اسے وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اور اگر جس کلمے پر وقف کیا جائے وہ متحرک نہ ہو اور نہ ہی تائے ممدودہ ہو اور نہ ہی دو زبر ہو، جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں نہ ہی وہ متحرک ہو، نہ ہی اس پر کوئی حرکت ہو، نہ ہی وہ تائے ممدودہ ہو، نہ ہی گولتا ہو، اور نہ ہی وہاں پہ دو زبر ہو، تو اب کیا کریں گے؟ یہ تینوں صورت نہیں ہے، کیا کریں گے بیان کر رہے ہیں، تو اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں، یعنی کوئی حرکت نہیں ہے، تائے ممدودہ نہیں ہے، دو زبر نہیں ہے، تو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، یعنی اگر یہ تینوں صورتیں نہیں پائی جائیں تو وہاں پہ جو ہم وقف کریں گے تو اسے کہیں گے وقف بالسکون، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم ساکن کر نہیں رہے ہیں بلکہ پہلے سے ساکن ہے، تو ہم اسی کے ساتھ وقف کر رہے ہیں، وقف بالسکون کہتے ہیں۔ جیسے فلا تقہر، تقہر کے آخر میں دیکھیے را پر نہ تو کوئی حرکت ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اور نہ ہی تائے ممدودہ ہے، گولتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی دو زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقف کریں گے تو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، فلا تقہر لا تنہر، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں وقف بالسکون وغیرہ۔ ہدایت، جب تجوید کے ضروری قاعدے یاد ہو جائیں تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وقف اور رسم قرآنی کے ضروری قواعد جامع الوقف اور معرفت الرسوم سے معلوم کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی بیان یہ کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، ہدایت طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جب تجوید کے ضروری قاعدے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پڑھنے والے کو، جو پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وقف اور رسم قرآنی کے ضروری قاعدے جامع الوقف اور معرفت الرسوم سے معلوم کریں۔ یہ دو کتابوں کا نام ہے، ان دو کتابوں سے آپ وقف کے تعلق سے اور رسم قرآن کے تعلق سے معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ابتدائی کتاب ہے، اس میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ وقف اور رسم قرآنی کے تعلق سے ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کے بعد ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوں، ان کتابوں سے یہ بیان پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والوں کو تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمت، یعنی یہاں پہ کتاب ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کتاب ختم کر دی۔ اب دیکھیے محشی حاشیہ نمبر 1 میں بیان کرتے ہیں کہ بس حاشیہ نمبر 1 دیکھ لیجیے، ٹائم ہو رہا ہے، زیادہ وقت ہو رہا ہے، پھر دیکھ لیجیے، کیونکہ روایت حفص علیہ الرحمہ میں 3 علموں کا جاننا بہت ضروری ہے، 3 علموں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے علم تجوید، یہ جو کتاب ہے معرفت التجوید، اس میں علم تجوید کی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ علم وقف اور علم رسم، یہ تینوں علم کا جاننا بہت ضروری ہے، بغیر ان علموں کے روایت حفص مکمل نہیں ہو سکتی۔ مقری کو چاہیے کہ جب طلباء علم تجوید کے ساتھ ساتھ علم وقف اور علم رسم کو نہ سیکھ لیں، اس وقت تک ان کو اجازت و سند نہ دیں۔ مقری کہتے ہیں پڑھانے والے کو، جو پڑھا رہا ہے اسے چاہیے کہ جب تک طلباء ان تینوں علموں کو نہ سیکھ لیں تو وہ سند و اجازت نہ دیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ دعائے خیر میں اس گنہگار کو ضرور یاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔